یہ جو سید صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہذا جب آخری روزہ، اب لوگ پریشان ہیں کہ آسمان پر تو بادل ہیں، اب کیا کیا جائے؟ آسمان پر تو بادل ہیں، اب پتہ نہیں کل عید ہے یا کل روزہ ہے۔ سارا علاقہ حضور غوث پاک کے گھر پہ حاضر ہو گیا۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ آج عبد القادر نے روزہ رکھا ہے؟ کیا آج عبد القادر نے دودھ پیا ہے؟ کیا آج عبد القادر نے دودھ پیا ہے؟ روزے سے ہے یا دودھ نہیں پیا؟ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، آج ان کا روزہ ہے۔ سارا علاقہ ایک ماہ کے بچے کو دیکھ کر کے، کیونکہ آسمان پر بادل ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا، کیا کہے عید ہے یا نہیں ہے؟ عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر کے سارا علاقہ عید مناتا ہے کہ جناب آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، لہذا کل کا روزہ ہے اور کل کا روزہ رکھنا ہے، پرسوں عید کرنی ہے۔ سارا علاقہ عید منا رہا ہے۔ حضرات گرامی، بات افسوس کی یہ ہے کہ آج حضور غوث پاک کو اپنا پیر کہنے والا، اپنے نام کے ساتھ نسبتاً قادری جوڑنے والا، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، اور پھر کہتا ہے سینہ چوڑا کر کے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، مجھے غوث پاک چھڑوانے آ جائیں گے۔ اب یہ یوں سوچ لے کہ تو غوث پاک کا مرید ہے، ہوتا رہے۔ اگر قبر کے اندر یا حشر کے میدان میں حضور غوث پاک آ بھی گئے اور آ کر کے یہ کہا فرشتوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیشہ اس نے میری نافرمانی کی ہے، میں نے کہا تھا کہ روزے رکھو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور دیگر عبادات کرو، اس نے میری نافرمانی کی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا جو چاہو کرو، غوث پاک وکیل بن کر کے نہیں آئیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا، اللہ غنی، ہم تو صرف یہی سوچتے ہیں نا یار کوئی بات نہیں، جب قبر میں جائیں گے گناہ لاکھوں لاکھوں، کوئی بات نہیں، غوث پاک چھڑوانے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں کوئی بچہ نالائق ہو، پڑھتا ہی نہیں ہو، بالکل نالائق، نکما، ایک لفظ بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن حاضری روزانہ دیتا ہو، حاضری روزانہ دیتا ہو، روزانہ اسکول آتا ہو، تو آخر میں جب امتحان ہو ٹیچر کہے یار نالائق بھی ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، لیکن حاضری روزانہ ہے، آتا روزانہ ہے، لہذا کچھ نمبر دے کر، کچھ ایکسٹرا نمبر دے کر اس کو پروموٹ کر دو، آگے بڑھا دو۔ تو بالکل اسی طرح اگرچہ ہماری نمازیں پڑھنا نہ بھی آتی ہوں، اگر ہمیں روزے رکھنا صحیح انداز میں نہ بھی آتے ہوں، کیونکہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، اللہ قبول فرمائے ہماری نمازیں اور ہمارے روزے، اللہ قبول فرمائے، ورنہ ہم اپنی نمازوں پر فخر نہیں کر سکتے، ویسے تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک نماز ہوتی ہے نا فخر کرنے والی، روحانیت والی، روزہ ہوتا ہے جس سے روح کو تازگی ملتی ہے، ایک نماز ہوتی ہے جس سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم باہر سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں، کیوں ہماری نمازیں وہ ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی روزانہ حاضری دیں، روزانہ آئیں، ہر وقت آئیں، پھر ممکن ہے کہ حضور غوث پاک آئیں اور فرشتے یہ کہہ بھی دیں کہ ان کی نمازیں تو مزہ ہی نہیں، بالکل ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، یا نالائکی کے ساتھ پڑھی، یا ان کو پڑھنا ہی نہیں آتی تھی، یا نمازیں ان کی اچھی نہیں، درست نہیں، نمازوں میں غلطیاں بہت تھیں، لیکن پھر ہو سکتا ہے حضور غوث پاک فرما دیں کہ ٹھیک ہے غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے صحیح سے ادائیگی نہیں کی، ٹھیک ہے معاملات اچھے نہیں تھے، لیکن میرا مرید ہے اور روزانہ آتا تھا، لہذا آج اسے چھوڑ دیا جائے۔ پھر وکالت کے لیے ممکن ہے غوث پاک آ جائے، لیکن بس ہم نے اگر کسی طرف رخ کیا، ہم نے اگر کسی جانب رخ کیا تو بس ہمارا رخ اسی جانب ہے، اور ہم یہی چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تو میلاد والے ہیں،
ہم تو 11ویں والے ہیں، ہم تو 12ویں والے ہیں، ہم تو خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. تو لہذا یہ سارے کام کرنے چاہیے، اور جس انداز میں آپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی بڑھ کر کرنے چاہیے. اگر حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو بہت دھوم دھام سے کریں اور جھوم کر کریں. اگر 11ویں والے پیر کا ذکر ہو رہا ہے تو جھوم کر ہو، مست ہو کر کریں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مستحبات کے لیے فرائض اور واجبات کو ترک کرنا شروع کر دیں. مثال ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور وہ میلاد مصطفیٰ نہیں سجا سکتا، تو وہ تو جہنم میں چلے جائے گا. جیسا ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں، اگر کوئی شخص میلاد نہیں کر سکتا، 11ویں نہیں کر سکتا، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو وہ تو جہنم میں چلا جائے گا. جیسا ہمارا عمل ہمیں دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ ہم میلاد کر رہے ہیں، ہم 11ویں منا رہے ہیں، یا اور کوئی دیگر اعمال کر رہے ہیں، اور پھر دھڑلے سے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جنتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی، لیکن وہ کن لوگوں کے لیے؟ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں. کوئی شخص آئے اور کسی مشہور آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. مثال ہے، کوئی آئے اور کہے کہ بھئی میں امیر اہل سنت کا بیٹا ہوں، مولانا الیاس قادری صاحب کا بیٹا ہوں. آپ مان لیں گے؟ آپ یقیناً بولیں گے نہیں بھائی کیا ہو گیا، ان کے 2 ہی بیٹے ہیں، حاجی عبید رضا اور حاجی بلال رضا، تیسرا تو کوئی بیٹا ہماری اطلاع میں نہیں ہے. لیکن یہی بات اگر امیر اہل سنت فرمائے کہ یہ میرا تیسرا بیٹا ہے، تو سب مانیں گے نا؟ یار خود امیر اہل سنت فرما رہے ہیں میرا تیسرا بیٹا ہے، ماننی پڑے گی، ہر ایک کو ماننی پڑے گی. تو بالکل اسی طرح آپ 1,00,000 مرتبہ کہتے رہیں میں غوث پاک کا مرید ہوں، آپ 1 کروڑ مرتبہ کہہ لیں، تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں. کمال والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے فرشتے بھی تسلیم نہ کریں، ٹھیک ہے بس. لیکن اگر غوث پاک آ کر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا مرید ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر غوث پاک آ کر کے یہ فرما دیں یہ میرا مرید ہے، پھر سب کو ماننی پڑے گی نہیں یار غوث پاک فرما رہے ہیں لہذا یہ واقعی ان کا مرید ہے. تو اب میں ان کا مرید ہوں اور یہ میرا مرید ہے، ان دونوں جملوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، کمال نہیں ہے. اللہ کہہ دے عبادی یہ میرا بندہ ہے، یہ کمال ہے. تو اس میں فرق ہے، میں مرید غوث پاک کا، میں مرید غوث پاک، اور غوث پاک فرمائے یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں جملوں میں. کیا فرق ہے جناب؟ آپ اپنے والد صاحب کا کہنا مانیں، والد صاحب کہیں بیٹا دن ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے کہہ رہے ہیں والد صاحب بیٹا دن ہو رہا ہے، دیکھو سورج کیسا چمک رہا ہے. آپ کہیں ابو واقعی سورج اپنی آب و تاب پہ چمک رہا ہے. والد صاحب کہیں بیٹا ادھر آؤ، کھڑے رہنا ساری رات. آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں ساری رات. اب آپ کے والد صاحب باہر جائیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے. والد صاحب کیا کہیں گے؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اچھا، اور ایک بیٹا یہ ہو، والد صاحب کہیں ادھر آ بھائی، اور وہ کہے ابے بھائی میرے کو کام سے جانا ہے یار، ہر وقت بلاتے رہتے ہو. والد صاحب کے بیٹا دیکھ سورج چمک رہا ہے، بھلے دوپہر کے 12 بجے ہوں، اور وہ بیٹا کہہ دے ابے بھائی چمک رہا تو مجھے اس سے کیا لینا دینا، چمکنا تو ابا. تو پھر جا کر کے والد صاحب چوک پر یا اپنے دوستوں میں اپنی گیدرنگ میں جا کر کے یہ کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمان ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی والد صاحب کے سامنے یہ تذکرہ کر دے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے نا، یہ آپ کا بیٹا جا رہا ہے نا. ممکن ہے والد صاحب کو شرم محسوس ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، ممکن ہے والد کو شرم محسوس ہو جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور شرما کر یہ کہہ دیں ہاں جی ہے
تو میرا ہی بیٹا، نالائق ہے کیا کرے، لیکن ہے تو اپنا ہی خون۔ اب والد صاحب کو شرم کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس نالائق بیٹے کی وجہ سے۔ اب آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار غوث پاک کا ایک مرید وہ ہے کہ جو وکانو یتقون پر عمل پیرا ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک نے جو سیرت ہمیں دی ہے اس پر عمل پیرا بھی ہے، تو اس کے لیے تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے میرے غوث پاک فرما دیں گے کہ یہ میرا مرید ہے۔ لیکن وہ جو نافرمان ہو، وہ جو غوث پاک کی سیرت پر رتی بھر بھی عمل نہ کرتا ہو، وہ جو غوث پاک کا نام ضرور لیتا ہو، اپنے ساتھ نسبت ضرور جوڑتا ہو کہ میں قادری ہوں، لیکن سارے اعمال ان کی سیرت سے ہٹ کر کے کرتا ہو، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ مجھے اللہ نے مرتبہ غوثیت پر فائز کر دیا ہے، لیکن ان کا مرید ہو بالکل جاہل، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ جا کر کے قبر میں یہ کہہ بھی دیں گے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں؟ جی جناب میں غوث پاک کا دیوانہ ہوں۔ اور فرشتے اگر یہ پوچھ لیں غوث پاک یہ آپ کا مرید ہے، اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نالائق بیٹا اگر غوث پاک کے سامنے یہ تذکرہ ہو گیا کہ یہ آپ کا مرید ہے، ایک یہ تذکرہ ہوگا یہ آپ کا مرید ہے، اور ایک تذکرہ یہ ہوگا یہ آپ کا مرید ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مرید ہے۔ نالائق شرابیں پینے والا اگر اس کا کہیں تذکرہ ہو جائے کسی کی ولدیت کے ساتھ تو یہی ہوگا نا، یہ فلاں کا لڑکا ہے، ہم تو بڑا نیک سمجھتے تھے، ہم تو بڑا پارسا سمجھتے تھے۔ تو حضرات گرامی 11ویں منائیں 11ویں، اور منانی چاہیے، جتنی توفیق، جتنی استطاعت، جتنی ہمت ہو منائی جائے، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم 11ویں ہی مناتے رہیں۔